نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ ایک بات پچھلی صفت کے متعلق سمجھ لیں، ایک لفظ ہوتا ہے ایمان، ایک لفظ ہے علم اور ایک لفظ ہوتا ہے معرفت۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے ماننا، علم کا معنی ہوتا ہے جاننا اور معرفت کا معنی ہوتا ہے پہچاننا۔ مومن اور مسلمان بننے کے لیے ماننا ضروری ہے، جاننا اور پہچاننا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی جانتا ہے، پہچانتا ہے، مانتا نہیں ہے تو یہ آدمی مومن مسلمان نہیں ہے۔ یہودیوں کے بارے کے اندر آتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح کہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے کہ یہ ہماری اولاد ہے۔ یعنی جس طرح ان کو اپنی اولاد ہونے کے اندر شک نہیں تھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے میں بھی ان کو کوئی شک نہیں تھا، جانتے تھے لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ تو مومن ہونے کے لیے ماننا ضروری ہے، کوئی جاننا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت اہل ایمان متقین کی یہ بیان کی ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور کچھ اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں۔ دوسری صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قائم کرتے ہیں نماز کو۔ یقیمون کا لفظ اقامت سے نکلا ہے۔ اقامت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سیدھا کرنا۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے کی بات نہیں کی، بلکہ بات کی نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا کیسے ہوتا ہے؟ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کے پورے آداب، شرائط، سنن، فرائض، واجبات، مستحبات، تعدیل ارکان، تمام چیزوں کی رعایت رکھی جائے، تمام چیزوں کا خیال کیا جائے۔ ایک آدمی وضو کرتا ہے لیکن وضو اچھے طریقے سے نہیں کیا، اس نے نماز کو قائم کرنے والا یہ نہیں ہے۔ نماز کو پڑھا ہے لیکن جلدی کے اندر پڑھ لیا، تعدیل ارکان کا خیال نہیں کیا، یہ آدمی نماز کو قائم کرنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی سنن کا خیال نہیں کرتا، بس ایسے جلدی کے اندر فرائض کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، یہ آدمی نماز کو قائم کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اقامت صلاۃ کے اندر نماز کے اوپر ہمیشگی بھی شرط ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا، کچھ نمازیں پڑھتا ہے کچھ چھوڑ دیتا ہے، 4 پڑھتا ہے 1 چھوڑ دیتا ہے، 3 پڑھتا ہے 2 چھوڑ دیتا ہے، یا 1 پڑھتا ہے 4 چھوڑ دیتا ہے، تو یہ آدمی بھی نماز کو قائم کرنے والا نہیں ہے، یہ بھی اقامت صلاۃ کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اور اسی طرح نماز کو قائم کرنے کے لیے جماعت بھی شرط ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ ایک آدمی گھر کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، تو یہ بھی نماز کو قائم کرنے والا نہیں ہے، نماز کو پڑھنے والا ہے۔ اور جماعت کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بہت ہی بڑی جماعت کو چھوڑنے کے اوپر سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں چند نوجوانوں کو کہوں کو ایندھن اکٹھا کر کے لائیں اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، میں جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ دیکھیں کتنی بہت بڑی سخت وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اوپر رحمت ہیں، رحمت للعالمین بن کر ہے۔ اس رحمت کے باوجود بھی اللہ کے نبی تو اپنی امت کے ساتھ اس قدر پیار کہ ان کی ذرا برابر تکلیف کو دیکھ کر گوارا نہیں، برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو لوگ گھر کے اندر نماز پڑھ لیں اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، اللہ کے نبی ان کے گھروں کو جلانے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو سرے سے پڑھیں ہی نہ، یہ تو وہ ہے نا جو پڑھ تو رہے ہیں گھروں کے اندر، جماعت کو چھوڑا ہے انہوں نے، اللہ کے نبی ان کے اوپر اتنے غصے ہیں، اتنے ناراض ہیں، لیکن جو سرے سے پڑھتے بھی نہ ہوں تو ان کے اوپر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ناراض ہوتے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے نماز کی اقامت کے لیے، قائم کرنے کے لیے جماعت بھی شرط
تو جو آدمی ان تمام چیزوں کے ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہے تو وہی اس نماز کا حق ادا کر رہا ہے، وہی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کو ادا کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ تو نماز کو اصل یہی ہے کہ نماز کو انسان قائم کرے، نماز کی تمام چیزوں کا خیال کرے، تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ متقین کی دوسری صفت ہے کہ پہلی ان کی تھی یؤمنون بالغیب، اس کے اندر عقیدے کا بیان تھا، اب یہاں سے اعمال کا بیان ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر ایمان نہیں ہے، جتنے اعمال صالحہ کرے کوئی بھی قبول نہیں ہے جب تک ایمان نہ ہو۔ تو ایمان بھی آ گیا، اور دوسرا عمل وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز بھی آ گئی۔ پھر یہاں پر الصلاۃ، نماز کے اندر ہر قسم کی نماز اس کے اندر شامل ہے، نماز چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، جتنی بھی نمازیں ہیں تمام کی تمام نمازوں کو یہ لفظ شامل ہے۔ تیسری صفت متقین کے بیان کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا، اور کچھ اس میں سے، رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے دیا ان کو، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں۔ مما اصل میں ہے من ما، پھر عربی قواعد کے لگنے کی وجہ سے یہ مما بنا ہے۔ یہ من جو ہے یہاں پر من تبعیضیہ ہے، من تبعیضیہ کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کچھ، سارا نہیں، کچھ، مما، کچھ اس میں سے، ما موصولہ ہے، یہ عام ہے ان نعمتوں کو جو ظاہری نعمتیں ہوں یا باطنی نعمتیں ہوں۔ ظاہری نعمتیں جس طرح مال ہو گیا، اولاد ہو گئی، صحت ہو گئی، ان تمام نعمتوں کو شامل، اور باطنی نعمتیں جس طرح علم ہو گیا، اور اسی طرح باقی جو بھی نعمتیں ہیں باطنی طور پر ساری نعمتوں کو شامل۔ تو اللہ نے فرمایا کچھ ان نعمتوں میں سے جو ہم نے رزقنا کا لفظ رزق سے نکلا ہے، یہ عربی کے اندر وسیع معنی رکھتا ہے۔ اس کا معنی ہے رزقنا کا معنی دیا ہم نے، ہم ان کو، یعنی کچھ ان نعمتوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر خرچ کرنے کے اندر مال کو خرچ کرنے والے بھی آ جائیں گے، اور اس کے خرچ کرنے کے اندر علم کو خرچ کرنے والے بھی آ جائیں گے، کہ مال کو خرچ کرنے والے جن کو اللہ نے مال والی دولت دی ہے، دولت یہ ظاہری دولت ہو گئی، ظاہری نعمت ہو گئی، یہ اللہ نے جن کو دی ہے وہ مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے باطنی دولت دی ہے، باطنی نعمت دیا، یعنی علم کی صورت کے اندر، وہ علم کی سخاوت کرتے ہیں، علم کو خرچ کرتے ہیں۔ علم کا خرچ کرنا یہی ہے آگے پڑھانا، کسی کو کسی تک پہنچانا، قرآن کو سمجھانا، حدیث کا پیغام پہنچانا، یہ بھی سخاوت ہے، اور یہ بھی آگے علم کا خرچ کرنا ہے۔ اور جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس کو خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خرچ کرنا قبول فرمائے۔ تو جن کو اللہ نے دنیا دولت دی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ نے ترغیب دی، پہلے اللہ نے مقدار بتلائی، پھر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ مقدار بتائی، کچھ اس میں سے، گھبرانا نہیں ہے، سارا نہیں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں۔ متقی بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا مال تمہارے پاس ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو پھر خود دوسروں سے بھیک مانگتے پھرو، یہ شریعت نے اجازت، اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی، بلکہ فرمایا کچھ اس میں سے۔ اب دیکھیں زکوٰۃ جو ہے یہ کتنی ہوتی ہے، 2.5% ہوتی ہے۔ اب کچھ ہو گیا اس میں سے، اس کے اوپر بھی پھر شریعت نے شرائط لگا دی، اس کے اوپر سال گزر جائے، یہ نامی ہو، اور اسی طرح تمہارے پاس جمع رہے، اتنی اس کی نصاب ہے، اتنی اس کی مقدار ہے، یہ شرائط ہیں، گھریلو ضروریات کو باہر نکالو، یہ تمام چیزیں شرائط لگا دیں۔ تو اب ان میں سے بالکل تھوڑی سی مقدار جا کر بنتی ہے، وہ بھی نکالنی ہے سال کے بعد، ہر روز نہیں نکالنی۔ تو یہ شریعت نے پہلے مقدار بتلی ہے، پھر آگے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب انسان کے لیے آسان ہوا، کیونکہ مال کا خرچ کرنا انسان کے لیے کچھ مشکل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے شریعت نے یہاں پر قرآن کے اندر پہلے مقدار بتلے گی کہ تھوڑا سا اس میں سے، جو اللہ نے فرمایا پھر اس میں سے، یہ نہیں ہے کہ تمہارا اپنا ہے، بلکہ فرمایا رزقناہم، جو ہم نے دیا ہے تم کو، ہم نے دیا۔ یہ باقی اسباب ہیں، ہم سارے اسباب اختیار کرتے ہیں، یہ دکانداری ہے، یہ ڈاکٹری ہے، یہ فیکٹری ہے، یہ فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، یہ سارے اسباب ہیں۔ اب رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ تو ہم نے تمہیں دیا ہے، ہمارا دیا ہوا تمہارے پاس امانت ہے۔ اب ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے تھوڑا سا، اس کی مثال ایسے سمجھیں، میں ایک طالب علم کو 100 روپے دیتا ہوں کہ اس میں سے 5 روپے کی چیز میرے لیے لے آؤ، 95 روپے اپنے پاس رکھ لو، یہ تمہارا ہو گیا۔ اب وہ 100 روپے کو ہی جیب کے اندر رکھ لے، میرے لیے بھی 5 روپے کی چیز نہ لے آئے، تو دوسرے کیا کہیں گے، یہ بڑا خائن ہے، بڑے خیانت کرتا ہے، استاد نے اس کو 100 روپے اپنی طرف سے دیا ہے، دیا بھی استاد نے، کہا 5 روپے کی چیز میرے لیے لے آؤ، وہ بھی 5 روپے بھی اپنے جیب کے اندر رکھ لیے۔ یہ جتنا مال ہے، جتنی دولت ہے، یہ اللہ نے دی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے۔
اب اللہ نے فرمایا اسی میں سے باقی تم کھاتے رہو، سال کے بعد جو تمہارے پاس بچ جائے ان میں سے جتنی زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے اسی کو پہنچ جائے، پھر ان میں سے 2.5% جا کر کچھ نہ کچھ میرے راستے کے اندر نکال لو، اور اسی کے نکالنے کے اوپر، اسی کے دینے کے اوپر بھی میں تمہیں اجر اور ثواب عطا فرما دوں گا۔ مال بھی اللہ نے دیا، پھر اجر اور ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس خرچ کرنے کے اندر تمام صورتیں آ جاتی ہیں، زکوٰۃ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، عشر بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، فطرانہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، ویسے نفلی صدقات بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور اسی طرح وقف بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ تمام وہ نفقات، تمام وہ چیزیں جو انسان کے اوپر ضروری ہوتی ہیں خرچ کرنے والی، ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ تو اللہ نے فرمایا اسی میں سے جو کچھ ہم نے دیا ہے ان لوگوں کو، ینفقون، متقین وہ اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی دوسری اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کر دی ہے۔ تو متقی بننے کے لیے سارے مال کا خرچ کرنا نہیں، تھوڑا سے مقدار بھی اللہ کے راستے کے اندر کوئی انسان خرچ کر دے تو وہ انسان متقی پرہیزگار بن جائے گا۔ اور یہاں پر ایک اور بات سمجھیں، الذین یؤمنون بالغیب کے اندر عقیدے کی بات ہے، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم کے اندر اعمال کی بات ہے۔ پھر انسان کے بدن کے اوپر، انسان کے اوپر جو اعمال واجب ہیں یا فرض ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ بعض کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے، بعض کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے اندر ذکر تو نماز کو کیا ہے، کیونکہ تمام بدنی عبادات میں سے اہم ترین عبادت نماز ہے، اس کو ذکر کر کے تمام بدنی عبادات کو اس کے اندر شامل کر دیا۔ اس کے اندر روزہ بھی آ جائے گا، دوسری جتنی بدنی عبادات ہیں ساری کی ساری کو یہ شامل ہے۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر دوسری جو عبادت ہوتی ہے مالی طور کے اوپر، اس کو بیان کر دیا، اس کی تمام جتنی بھی جزئیات ہیں ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ تو متقی وہ ہے جس کا عقیدہ بھی درست ہو اور بدنی عبادات کی بھی پابندی کرتا ہے، اور اسی طرح مالی عبادات کی بھی پابندی کرتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی یہاں پر سمجھیں، پھر ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ہر وقت انسان کو مکلف بنایا ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں آنا چاہیے کہ کسی ایک منٹ، ایک سیکنڈ، چند لمحوں کے لیے بھی انسان سے ایمان جدا ہو، یوں نہیں ہوتا۔ نماز کے لیے دیکھیں، اللہ نے دن کے اندر 5 وقت کا مکلف کیا ہے۔ زکوٰۃ کو دیکھ لیں، سال کے بعد 1 مرتبہ دینے کا مکلف کیا ہے۔ اب ایمان کے لیے، ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان ہر وقت اسی کا مکلف ہے۔ اب کیسے ہر وقت؟ اب انسان پریشان ہوگا کہ ہر وقت میں ایمان کا مکلف، تو یہ میرے لیے مشکل ہو گیا۔ دیکھیں، ایمان کا محل ہے دل، دل سے انسان ایمان کی تصدیق کر لے، بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہے ان تمام چیزوں کی دل سے انسان نے تصدیق کر لی، ان کو مان لیا۔ اب زبان سے اقرار کر لیا، یہ بھی شرط ہو گئی۔ اب جیسے زبان سے اقرار کیا تو یہ اس کی یہ عبادت لسانی بھی بن گئی، زبان والی عبادت بھی بن گئی، یعنی دل سے ایمان لایا، مانا ہے تو دل کی عبادت بنی، زبان سے اقرار کیا یہ زبان کی عبادت بن گئی۔ اب یہ ایک مرتبہ ہم نے دل کے اندر اس کو مان لیا تو اب یہ ہمارا ایمان آ گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہمارا استحضار ہو، ہر وقت ہمارا اسی طرف توجہ ہو۔ اگر ہماری توجہ نہیں ہے، دوسرے دنیا کے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ہم نے مان لیا ہے یہ ہمارے ایمان والی عبادت کے ساتھ ہم متصف ہیں۔ اب دوسرے وساوس، شیطانی خیالات ایمان کے متعلق ادھر ادھر آتے ہیں، اور وہ اس چیز کے اندر کوئی ان کا عمل دخل نہیں ہے، وہ کچھ مضر نہیں ہے، کچھ نقصان دہ نہیں ہے۔ انسان استغفار پڑھ لیتا ہے، لا حول ولا قوت پڑھ لیتا ہے، تعوذ پڑھ لیتا ہے، وہ خیالات بھی چلے جاتے ہیں، وساوس بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان ہر وقت اس کے ساتھ متصف ہے۔ انسان سویا ہوا ہو، ایمان والی عبادت کا تب بھی ثواب مل رہا ہے، انسان چل رہا ہے تب بھی ایمان والی عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، جس طرح ایک آدمی داڑھی رکھتا ہے، اب داڑھی کا رکھنا اس قدر ثواب ہے کہ ہر وقت انسان کو اس کا ثواب مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے۔ انسان سویا ہوا ہے، کوئی عمل نہیں کر رہا، لیکن داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے، اس داڑھی والا ثواب تب بھی اس کو مل رہا ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، داڑھی والا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ انسان کھانا کھا رہا ہے، اس کو داڑھی والا ثواب مل رہا ہے۔ دوسرا انسان داڑھی کٹاتا ہے تو وہ اگرچہ نماز بھی پڑھ رہا ہو، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہو، مسجد کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہو، اللہ کے سامنے رو بھی رہا ہو، گڑ گڑا رہا ہو، لیکن اس کے باوجود داڑھی کٹی ہوئی ہے تو باقی اجر اور ثواب اپنی جگہ پر، لیکن داڑھی کٹانے والا گناہ اس کو ہر وقت ملتا رہے گا۔ تو اسی طریقے سے ایمان ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان ایمان والی عبادت کے ساتھ متصف ہو گیا، جس حالت کے اندر بھی ہو اس انسان کو ایمان والی عبادت کا اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہ 3 صفات یہاں پر متقین کی ہو گئی۔ چوتھی صفت، والذین یؤمنون بما انزل الیک، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، بما انزل ساتھ اس چیز کے، انزل جو اتاری گئی ہے، الیک آپ کی طرف،
وما انزل من قبلک، اور اس چیز کے ساتھ جو اتاری گئی ہے آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ جو ہیں ہم یوقنون، یہی لوگ ہی یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کی ایک تفسیر تو مفسرین نے یوں بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دو طرح کے لوگ تھے۔ بعض وہ تھے جو پہلے مشرک تھے، پھر بعد کے اندر انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تو پچھلے جو آیا الذین یؤمنون بالغیب کے اندر یہ ان کا بیان تھا، جو پہلے مشرک تھے پھر اسلام کے اندر ہے۔ اب آگے جو یہ آ رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان کیا ہے۔ بعض لوگ وہ تھے جو پہلے اہل کتاب تھے، مثلا یہودی تھے یا نصرانی تھے، ان کتابوں کے اوپر، پہلی کتابوں کے اوپر ان کا مستقل ایمان تھا، وہ اپنے نبیوں کی شریعتوں کو مانتے تھے، جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام، کعب بن احبار، یہ چند صحابہ کرام ہیں، پہلی کتابوں پر ان کا مستقل ایمان تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لے کر نبوت کا اعلان کیا، انہوں نے ان کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا۔ تو پہلی آیت کے اندر ان کا بیان تھا جو پہلے مشرک تھے، پہلے کسی کتاب پر ان کا ایمان نہیں تھا، وہ قرآن کے اوپر صرف ایمان لائے۔ اب اگلی آیت کے اندر ان کا بیان ہے کہ جو پہلے بھی کسی مستقل کتاب پر ایمان لاتے تھے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اوپر بھی مستقل ایمان لائے، تو ان کو حدیث کے مطابق ان کو دوہرا اجر و ثواب ملے گا۔ پہلی کتاب کے اوپر ایمان لانے کا بھی ان کو ثواب ملے گا، اور قرآن کے اوپر ایمان لانے کا بھی ان کو اجر اور ثواب ملے گا۔ ایک تشریح تو مفسرین نے یوں کی ہے۔ دوسری تشریح یوں کی جاتی ہے کہ یہ تقسیم نہ کرو، اس کے اندر دونوں قسموں کا علیحدہ علیحدہ نہ کرو، ان دونوں کا بیان اس کے اندر آ رہا ہے۔ اور الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ متقین کی چوتھی صفت ہے کہ متقی وہ ہیں جو اس چیز کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے آپ کے اوپر اتاری ہے، جو اتاری گئی ہے الیکا، آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے کہ قرآن کے اوپر یہ ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں، ان کے اندر پہلی کتابیں آ گئی، تورات، زبور، انجیل، جتنے صحیفے اللہ نے اتارے ان تمام کے اوپر وہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا والذین یؤمنون بالقرآن، مختصر یوں ہو سکتا تھا کہ قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن فرمایا بما انزل الیکا، اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اتارا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر حدیث بھی آ جاتی ہے، قرآن بھی آ جاتا ہے، کیونکہ حدیث جو ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، وما ینطق عن الہویٰ، اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی وحی نہ نازل کریں۔ تو اس وجہ سے بما انزل الیک کہا گیا تاکہ حدیث بھی اس کے اندر شامل ہو جائے اور قرآن بھی اس کے اندر شامل ہو جائے۔ اور بعض مفسرین وحی کی دو طرح سے تقسیم کرتے ہیں، وحی دو قسم کی ہے، ایک وحی مطلوب، دوسری وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جائے، جس طرح قرآن ہو گیا۔ وحی غیر مطلوب کہتے ہیں جس کی تلاوت نہ کی جائے، جس طرح حدیث ہوتی ہے، حدیث کی کوئی تلاوت نہیں کرتا مستقل طور پر جس طرح قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بالقرآن نہیں کہا، بما انزل الیک کہا ہے۔ اور پہلی کتابوں کے اوپر بھی ایمان ہے۔ پہلی کتابوں اور قرآن کے اوپر ایمان کے اندر ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان بھی ضروری ہے، اسی کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ پہلی کتابوں کے اوپر اجمالی طور پر صرف ایمان ضروری ہے، ان کے اوپر عمل ضروری نہیں ہے، کیونکہ پہلی شریعتیں قرآن کے آنے کے ساتھ منسوخ ہو گئی ہیں۔ تیسری بات یہاں پر یہ سمجھیں، اللہ نے یہ فرمایا کہ متقین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ جو اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا، اور اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو آپ کے بعد نازل ہوں گی اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ آیت دلیل ہے ختم نبوت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن کے اندر جہاں پر بھی یہ آئی ہیں باتیں، رسولوں کا تذکرہ آیا، کتابوں کا تذکرہ آیا، وحی کا تذکرہ آیا، آپ سے پہلے کا تو آیا ہے، آپ کے بعد کا نہیں آیا۔ اگر آپ کے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو یہاں پر اس کی تو پھر زیادہ بہتری کے اولا اس کا بیان کرنا ضروری تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی کسی اور نبی نے آنا ہے۔ تو یہاں پر قرآن کے اندر جہاں پر بھی آپ دیکھ لیں، کسی جگہ پر بھی یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے بعد آئیں گی، بلکہ آپ سے پہلے والوں کا تذکرہ ہے، اور یہ آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ یہ متقین کی چوتھی صفت ہوگی۔ پانچویں صفت وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ ہی یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد قیامت ہے۔ اس کا تذکرہ پیچھے اجمالی طور پر الذین یؤمنون بالغیب کے اندر آ گیا تھا، لیکن پھر تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ آخرت کے ساتھ بھی یہ لوگ یقین رکھنے والے ہیں۔ آخرت سے مراد قیامت،
اور آخرت جو ہے یہ ایک ایسا انقلابی عقیدہ ہے کہ انسان جب قیامت کے اوپر یقین کرتا ہے تو انسان اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، سنوارتا ہے کہ جی میں نے مرنا ہے، اللہ کے میں نے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں پر انبیاء موجود ہوں گے، اولیاء موجود ہوں گے، وہاں پر میں نے حاضری دینی ہے، اپنے تمام اعمال کا میں نے حساب و کتاب وہاں پر دینا ہے۔ تو یہ انسان اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، ظلم و ستم سے انسان بچتا ہے، قتل و غارت گری سے بچتا ہے۔ تو یہ قیامت جو ہے یہ ایک ایسا انقلابی عقیدہ ہے۔ یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا تھا مرزا محمود، اس نے تفسیر بھی قرآن کا کچھ لکھا ہے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر، اور اس کے اندر بہت ساری اس نے تحریفیں کی ہیں، تفسیر محمود کے نام سے اس نے لکھی۔ وہ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ بالآخرات، یہ اصل میں لفظ تھا بن نبوت الآخرات، کہ متقین کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ پچھلی نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ پچھلی نبوت سے وہ کہتا ہے مراد ہے میرے باپ کی نبوت، مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت مراد ہے، اس وجہ سے اس نے قرآن کے اندر یہاں پر تحریف کر دی، یہاں پر یہ اس نے قیامت کا لفظ بھی ختم کر دیا، اس نے یہ کہتا ہے اس سے مراد بن نبوت الاخرہ پچھلی نبوت ہے اور میرے باپ کی نبوت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو لفظ آخرت آیا ہے، آخرت کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والی، اور یہ آخرت کا لفظ ہم نے قرآن کے اندر دوسری جگہوں پر دیکھا تو یہ آخرت کا لفظ صفت ہے اور اس کا محذوف دار کا لفظ آتا ہے۔ دیکھیں ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان ولدار الاخرۃ خیر وابقا، یہ آخرت کا جو لفظ ہے یہ لفظ دار کی صفت آیا ہے، تو دار نبوت نہیں ہے، دار تو یہ دنیا ہے کہ ان الدار الاخرۃ، کہ آخرت کا گھر جو ہے وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، تو یہاں پر آخرت کا لفظ دار کی صفت ہے، نبوت کی صفت نہیں ہے، تو اس نے قرآن کے اندر اس طریقے سے تحریف کی۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے ساتھ بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ پانچ صفات اللہ تعالیٰ نے متقین کی بیان کر دی۔ پہلے بیان کیا قرآن ہدایت، پھر اسے ہدایت کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقی کون ہیں؟ ان کی پانچ علامتیں بیان کر دی کہ عقیدہ بھی ان کا درست ہو اور ان کے اعمال بھی درست ہوں، نماز کی بھی پابندی ہو اور اس طریقے سے زکوٰۃ بھی دیتے ہوں، اور پہلی کتابوں کے اوپر بھی ان کا ایمان ہو، قیامت کے اوپر بھی ان کا ایمان ہو۔ یہ متقین کی اللہ تعالیٰ نے پانچ صفات بیان کر دی کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، ان صفات کو اپنا لو تو تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا ثمرہ اور نتیجہ بیان کیا ہے بالکل اختصار کے ساتھ، باقی باتیں بعد میں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو ثمرے اور دو نتیجے بیان کیے۔ پہلا نتیجہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ لوگ جو ہیں علی ھدن، ہدایت کے اوپر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ جو ہیں یہی ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو ان کے ثمرے بیان کیے، دو نتیجے بیان کیے، ایک نتیجے کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، ایک نتیجے کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ دنیا کے اندر انسان کی کامیابی یہ ہے کہ انسان ہدایت کے اوپر ہو، اور آخرت کے اندر انسان کی کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے جہنم کے عذاب سے انسان بچ کر جنت کے اندر پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ متقین جو ہیں دنیا کے اندر ان کا نتیجہ یہ ہے کہ ہدایت کے اوپر ہیں۔ علا کا لفظ آیا، اور علاج کا لفظ جو ہوتا ہے یہ استعلاء کے لیے آتا ہے، جس طرح کہتے ہیں الراکب علی المرکوب، سوار جو ہے یہ اپنی سواری کے اوپر سوار ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ متقی جو ہیں یہ ہدایت کے اوپر سوار ہیں۔ جس طرح سوار کے کنٹرول کے اندر سواری ہوتی ہے، اسی طرح ہدایت جو ہے اب یہ متقین کے ہاتھ کے اندر ہے، ان کے کنٹرول کے اندر ہے۔ پھر یہ سواری جہاں سے آتی ہے اسی طرف لے کر جاتی ہے۔ اب یہ متقین کی ہدایت والی سواری کہاں سے آئی؟ تو فرمایا مِن ربہم، یہ ہدایت کہاں سے آئی ہے؟ جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے۔ جب یہ ہدایت آئی رب کی طرف سے ہے، اب یہ متقین اس کے اوپر سوار ہو کر چل رہے ہیں، تو یہ ہدایت کے اوپر سوار ہیں، تو یہ ہدایت والی سواری بھی ان کو رب کی طرف لے کر جائے گی۔ اولئک ھم المفلحون، ان کا اخروی ثمرہ اور نتیجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہیں، یہ جہنم سے بچ جائیں گے، آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے اور جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔